अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होता है आज पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास, और ये इजलास चूँकि अचानक बुलाया गया और इस इजलास की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है इस वजह से कि एक जानिब तो उन्होंने जो मौजूदा सूरत हाल है उससे अपनी पार्लिमानी पार्टी को आगाह किया, उसके अंदर इत्तेहादी जमातें भी मौजूद थे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इस तरफ इशारा भी दिया और ये भी कहा कि कुछ अहम कानून साजी होने जा रही है और उसके लिए जो मुतल्लिका वजारतें हैं उनको हदायत भी दी जा चुकी है कि इस पर काम शुरू करें। लेकिन उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी को यहाँ तक नहीं बताया कि वो किस मामले पर कानून साजी करने जा रहे हैं, वो कौन सा इशू है जिसको वो कानून साजी के ज़रिए हल करने जा रहे हैं। और चूँकि जो मौका है, जिस किस्म के हालात हैं, उससे तो ये ज़ाहिर होता है कि ये कानून साजी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के वक्त एक कानून साजी की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस बात का इशारा दिया पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर कि यहाँ पर एक कानूनी मसला था, उस कानूनी मसले को सॉल्व करना ज़रूरी था। वो क्या मसला था ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। हुकूमत किस मामले में कानून साजी करने जा रही है, क्यों कानून साजी करने जा रही है, हसास मामले पर होने वाले इजलास के लिए गैर मामूली एहतियात क्यों की गई। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब सिर्फ मुस्कुरा कर दिया, वो क्यों दिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में और मैंने आपको बताया कि उनके गिर्द चूँकि अब घेरा तंग है और लोगों को भी, सहाफ़ियों को भी इस बारे में इतलात हुई, तो उनसे भी एक सवाल पूछा गया और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर किसी की शेरवानी के चर्चे हुए। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब की, जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। और इस मौजू पर उन्होंने आज एक छोटी सी मीडिया टॉक की और उस मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने सरे राह चलते चलते एक बात ऐसे कह दी जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और उसके ज़रिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं। शेख रशीद साहब निकले पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बाद और जब वो बाहर आए तो कुछ जर्नलिस्ट खड़े थे। उन जर्नलिस्टों ने उनको रोक लिया, उनसे पूछा कि जनाब क्या मामला चल रहा है। उन्होंने कहा जी सब कुशल मंगल है, सब एवन है, किसी को कोई मसला नहीं है, हमारी आइडियल रिलेशनशिप है। और वज़ीर आज़म ने इस वक्त की जो सूरत हाल है उसे पार्लिमानी पार्टी को आगाह किया, जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उस पर रोशनी डाली। फिर उनसे सवाल हुआ कि जनाब ये DGISI का जो मामला है ये अभी तक फंसा हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उनका ये कहना था कि सब कुछ सेटल है, हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इमरान खान साहब की जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, बड़ी आइडियल और कॉर्डियल रिलेशनशिप है और किसी को भी इस मामले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। उनसे पूछा गया कि जनाब ये सूरत हाल ऐसी बनी क्यों। उन्होंने कहा यार ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम पॉलिटिकली सोचते हैं और वो जो हैं यानी फ़ौज वाले, वो अपना एक उनका एक ख़ास डिसिप्लिन है, ख़ास एक वे ऑफ थिंकिंग है, वो उसके मुताबिक काम करते हैं। उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो अपने प्रिंसिपल्स को तय करते हैं। यानी उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म साहब उनके कुछ सियासी व्यूज़ हैं, जबकि जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं और फ़ौज का जो इदारा है उसके कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर वो स्टैंड करते हैं, लिहाजा ये एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन चुकी। अब यहाँ पर ये बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मुल्क के तमाम मामलात को हैंडल किया जाता है, देखा जाता है इंटरनल सिक्योरिटी को, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को, यहाँ पर जो हमारा जो मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं इंटरनल के हवाले से, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो दहशत गर्दी के नेटवर्क हैं, TTP है, इस किस्म के दीगर ये तमाम मामलात को हैंडल करता है ISI। और ISI अगर इन तमाम चीज़ों को हैंडल करता है तो उस इदारे के लिए वज़ीर आज़म ने अपने सियासी व्यूज़ क्यों रखे, जिसका इशारा किया है शेख रशीद साहब ने। और अगर वज़ीर आज़म के सियासी व्यूज़ हैं तो वो टकरा रहे हैं इस वक्त इदारे के प्रिंसिपल स्टैंड के साथ, लिहाजा ये जो स्टैंड ऑफ है इसकी ये बुनियादी वजह है। वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल व्यूज़ हैं वो सेटल डाउन हो रहे थे उससे पहले, जब पहले वाली शख्सियत यहाँ पर मौजूद थी और वो उनके जो सियासी व्यूज़ थे उनको अच्छे तरीके से आगे लेके चल रहे थे। अब वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, जो उनका सियासी नुक्ता नज़र है, उसको भी उसी तरीके से आगे परवान चढ़ाया जाए जो उनके जानशीन हो, यानी जनरल फैज़ हमीद साहब के जो भी जानशीन हो वो उनके पॉलिटिकल व्यूज़ को आगे बढ़ाए। मुझे तो ये तासुर मिल रहा, हो सकता है मेरा तासुर गलत हो, लेकिन जो बात समझ में आती है वो यही आती है और यही वो स्टैंड ऑफ की वजह है, जिसकी वजह से जो आमिर डोगर साहब ने कल बात की थी कि वो ये चाहते हैं कि अगले 4 से 6 माह तक जो मौजूद रहे मौजूदा DGISI, तो उसके पीछे भी अगर हम देखें रीजनिंग्स
تو ایسی ہی نظر آتی ہیں. چیئرمین نیب نظر آتا ہے, ہمیں اپوزیشن نظر آتی ہے, ہمیں اپوزیشن کے کیسز نظر آتے ہیں, ہمیں ان کی ضمانتیں نظر آتی ہیں, ہمیں ان کی ضمانتوں کو منسوخ کرنے کی درخواستیں نظر آتی ہیں, ہمیں ای وی ایم نظر آتا ہے, ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نظر آتا ہے, ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹس نظر آتے ہیں, ہمیں بائی الیکشنز نظر آتے ہیں, ہمیں بلدیاتی الیکشنز نظر آتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت پولیٹیکل فرنٹ پہ چل رہی ہیں, اور ایسی صورت کے اندر یہ والی بات کا سامنے آنا بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے. شیخ رشید صاحب نے یقینی طور پر وزیر اعظم کی سوچ کی صحیح ترین عکاسی کی ہے, اور اس سے یہ جو سارا معاملہ ہے بالکل کھل کے واضح ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے اس بات میں سوچا ہے کہ ہمیں پراپر ایک قانون سازی کر لینی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, سینا گزٹ ہیں یہ, تو اس میں یہ باتیں آ رہی تھی سامنے کہ ایک طرف سے جو ویو ہے, یعنی گورنمنٹ سرکلز کی طرف سے جو ویو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس جو ابھی تک جو 6 اکتوبر کو جو پریس ریلیز جاری ہوئی, اس کے اوپر ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کی جو وجہ ہے, گورنمنٹ کے ویو پوائنٹ سے میں بات کر رہا ہوں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی صورتحال بنے جیسی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن کے ٹائم پہ وہ بن گئی تھی. وہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہو گیا, پھر نوٹیفیکیشن ہوا, پھر دوسرا نوٹیفیکیشن ہوا, پھر تیسرا نوٹیفیکیشن ہوا, تمام نوٹیفیکیشنز کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا عدالت عظمیٰ کی طرف سے, اور پھر اس کے بعد ٹائم دیا گیا کچھ عرصے کا کہ جناب اس ٹائم کے اندر آپ ایک لیجسلیشن کریں, کیونکہ اس حوالے سے کوئی لیجسلیشن موجود نہیں ہے. پھر پارلیمنٹ کے اندر معاملہ گیا, پھر لیجسلیشن کے لیے ایک وسیع تر قومی مفاد کے اندر مسلم لیگ نون نے, پیپلز پارٹی نے, تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس قانون سازی کے اندر اپنا رول ادا کیا اور اس قانون سازی کو مکمل کرایا, اور پھر جس کے نتیجے میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا. وہ نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ نے منظور کیے گئے قانون کے مطابق اس نوٹیفیکیشن کو اوکے کیا, اور پھر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے. اب حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس سمری نہیں آئی, جب سمری آئی نہیں تو ہم اس کے بغیر کس طریقے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے, اور اگر ہم نوٹیفیکیشن جاری کرتے تو پھر یہ معاملہ اگر عدالت میں چلا جاتا تو حکومت کے لیے سبکی کا سبب بنتا. لہٰذا یہ سارا جو معاملہ ہے وہ طے کیا گیا آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے اندر کہ جناب پروسیجر کو تو مکمل طور پر اڈاپٹ کرنا چاہیے. اب جہاں تک پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کی بات ہے اس کو طے کر لیا گیا, انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے ہم پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہیں. پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ جناب جو وزیر اعظم کا استحقاق ہے وہ استحقاق کس حد تک ہے, اور اس کے بعد وہ جو رولز جس کا میں نے آپ سے گزشتہ ویڈیوز کے اندر ذکر کیا تھا وہ رول سامنے آتے ہیں. ان رولز کے مطابق جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں اور ان سے اوپر کے جو عہدے ہیں وہاں پر, اور اگر انہوں نے ڈیفنس ڈویژن سے باہر جانا ہے تو پھر اس کے لیے وزیر اعظم کے لیے لازمی ہے کہ وہ صدر سے مشورہ کریں, اور صدر سے جو مشاورت ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق با مقصد اور با معنی ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی بہام نہ رہے. اب جب یہ صورتحال سامنے آئی تو وزیر اعظم نے اب یہ سوچا کہ جناب اس صورتحال میں ہمیں کوئی واضح راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اس معاملے کو بھی قانون سازی کے ذریعے سیٹل کرنا چاہیے تاکہ کوئی ابہام نہ ہو. اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ آ کے ٹرکی ہو جاتی ہے, کیونکہ جب عمران خان صاحب کسی حوالے سے کوئی قانون سازی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں, اور سوال اٹھتے ہیں ان کی نیت پر جب سوال اٹھتے ہیں تو پھر یہ اس بات یقینی طور پر زیر غور آتی ہے کہ جناب وہ کیوں چاہتے ہیں, ان کی انٹینشن کیا ہے, کیا وہ آئی ایس آئی کو مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, کیا جو ڈی جی ہیں ان کو جو ملٹری کنٹرول ہے اس سے باہر لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ تمام سوال پیدا ہوتے ہیں. اور پھر یہ اس میٹنگ کے بعد جب شاہ محمود قریشی صاحب باہر نکلتے ہیں, میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں, تو وہ بھی اس بات کا اشارہ دیتے ہیں اور اپنی جو مختصر میڈیا ٹاک ہے اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اراکین پارلیمنٹ کو سمجھنا چاہیے, یعنی جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کے اندر اراکین پارلیمنٹ موجود تھے, یہ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک اہم ترین قانون سازی ہونے جا رہی ہے, اور اہم ترین قانون سازی کیا ہو سکتی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ قانون سازی جو وہ کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے پلان میں ہے, اور اس کے لیے انہوں نے نہ صرف ہدایات جاری کر دی ہیں اور ان ہدایات پر یقینی طور پر عمل درآمد بھی ہوگا. اب
جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیر معمولی اجلاس تھا. غیر معمولی حالات کے اندر غیر معمولی اجلاس کے جو فیصلے ہیں وہ بھی غیر معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں, اور اس اجلاس کو اور اس اجلاس کے اندر ہونے والی گفتگو کو اس حد تک سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں, حتیٰ کہ جو وزراء بھی ہیں, وہ کمیٹی روم میں جانے سے پہلے ان کے موبائل فونز کو باہر رکھوا لیا گیا. وفاقی وزیر شیریں مزاری بھی جب وہ داخل ہونے لگتی ہیں کمیٹی روم میں تو ان کو جو سیکیورٹی والے ہیں کہتے ہیں جناب اپنا موبائل فون ادھر رکھیں, اور آپ ٹیبل کے اوپر موبائل فونز کی بڑی تعداد دیکھ رہے ہیں کہ جو رکن اسمبلی اندر جاتا ہے وہ اپنا موبائل فون باہر رکھے جاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے عمران خان صاحب کہ اس اجلاس کی کوئی بات نہ تو کوئی بندہ ریکارڈ کر سکے, نہ ہی اس کی کوئی خاموشی سے ویڈیو بنا سکے, کیونکہ یہ ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں, اور جب ویڈیو لیک ہوگی اندر کی باتیں سامنے آئیں گی تو پھر ان کے لیے یقینی طور پر کوئی نہ کوئی سبکی کا سبب بھی بنے گا, اور پھر اس کو ان کو جواب دہی بھی دینی پڑے گی, اور وہ جواب دہی وہ ابھی فوری طور پر دینا افورڈ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جب عمران خان صاحب آ رہے تھے, یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جب وہ آ رہے تھے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے اندر شرکت کرنے کے لیے تو وہاں پر جو جرنلسٹ تھے کمیٹی روم کے باہر موجود تھے, اور جرنلسٹوں نے ان سے سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ جناب یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے, ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا, کب اس کی تقرری ہوگی, کب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. یہ تابڑ توڑ سوال عمران خان صاحب پر برسائے گئے, اور عمران خان صاحب نے نہایت تجاہل عارفانہ سے کام لیا, یوں کر کے صحافیوں کو دیکھا, ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور اندر داخل ہو گئے. انہوں نے اس میں سے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا. اور اسی طریقے سے جب شاہ محمود قریشی صاحب آ رہے تھے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے تو وہاں پر موجود جرنلسٹوں نے ان سے پوچھا کہ جناب خاص طور پر اعزاز سید صاحب کا یہ سوال ہے, اور انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے, وہ بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اعزاز سید صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں, تو انہوں نے یوں مڑ کے دیکھا, کوئی جواب نہیں دیا. پھر وہ آگے گئے, ان کا جناب آپ کی اس خاموشی کو ہاں سمجھا جائے, تو اس پر انہوں نے مڑ کر اعزاز سید کو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ شرارتی ہیں, آپ زیادہ شرارتیں مت کیا کریں. یعنی انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا. مطلب کہہ دیتے کہ ہاں میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوں, لیکن انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا, کیونکہ اگر وہ کہہ دیتے ہاں میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوں تو پھر ان کے لیے آگے خاصی پرابلمز ہو جاتی, کیونکہ ان کے لیے مسائل بڑھ جاتے. اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوں, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہوں. اور جب وہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے باہر نکلتے ہیں تب وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے شیروانی سلوا لی, تو پھر وہ یوں مڑ کے دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آگے چل جاتے ہیں. یعنی اس وقت جو پی ٹی آئی کی کنڈیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. صرف 3 مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو دی. پہلے موبائل فونز کو باہر رکھا, وزراء کو, وفاقی وزراء کو جو کابینہ کے اراکین ہیں ان سے بھی کہا گیا کہ جناب آپ نے اگر اندر جانا ہے تو یہ چیزیں باہر رکھ کے جائیں. اور اسی طریقے سے یہ جو عمران خان سے سوال ہوئے, عمران خان صاحب نے اس کا کسی بھی طریقے سے کوئی جواب نہیں دیا. شاہ محمود قریشی صاحب سے بڑا باریک سوال پوچھا گیا, کیونکہ ان کے گرد اس وقت گھیرا تنگ ہے, مخبر خاص پکڑا گیا, اور پھر خاصی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں خاصی دھلائی اور کھچائی بھی ہوئی ہے. تو اس کے نتیجے میں اب انہوں نے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دینا تھا, لیکن انہوں نے اس سوال پہ نظر انداز کرتے ہوئے چلے گئے. تو صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے اسلام آباد میں وہ مجھے تھوڑی سی ابھی بھی ٹرکی لگ رہی ہے. اور ٹرکی اس وجہ سے لگ رہی ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب دونوں طرف والے جو ہے نا ایک دوسرے سے کچھ خوفزدہ سے لگ رہے ہیں. ادھر والے ادھر سے خوفزدہ ہیں, ادھر والے ادھر سے خوفزدہ ہیں, کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ یار یہ عجیب سا بندہ ہے, سلیکٹ تو ہو گیا لیکن پتہ نہیں کیا ریئیکٹ کر جائے, کس طریقے سے بات کر جائے. کیونکہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا اور فیصلے کو اناؤنس کر دیا تو اس طرف والوں کو تو ماننا پڑے گا نا, فوری طور پر تو ماننا پڑے گا. بعد میں اس کا جو وہ رزلٹ آئے وہ جو مرضی آئے, لیکن پہلا تو بلو آ جائے گا. لہٰذا اب دونوں ایک دوسرے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے کوئی فیصلہ کر دیا تو اس طرف سے کس قسم کا ری ایکشن آئے گا, کیا ری ایکشن کو میں کنٹرول کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. تو دونوں فریق اس وقت اپنے جو اسے ہم کہہ سکتے ہیں مورچہ بندے ہیں اور اپنی اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس طریقے سے اس صورتحال سے عہدہ برا ہوتے ہیں. کیا نئی قانون سازی ان کی مشکل کو آسان کرے گی یا نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور وقت اس کا جواب دے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.